إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اس مبارک مہینے کے ناموں میں سے ایک نام شہر الصبر ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہی ہے. یہ صبر صرف بھوک اور پیاس پر ہی نہیں، بلکہ یہ مومن کی جو زندگی ہے اس کے بارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی مثال لہراتی ہوئی کھیتی کی طرح ہے، جس کو مشرق سے یا مغرب سے، شمال سے یا جنوب سے معمولی سا بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ ہلتی رہتی ہے. یہ مومن دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہلتا ہی رہتا ہے. مسائل، پریشانیاں، آزمائش، دکھ، تکلیفوں کی زد میں رہتا ہے. اس لیے ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں، دکھوں کے اندر صبر کرنے کے بھی اصل صبر کہتے ہیں. ایک ہے دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ اللہ کی رحمت سے ہے. لیکن غیر شرعی جملہ استعمال کرنا یہ بے صبری ہے. زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں صبر کرنا ہے بڑا مشکل. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنا ہر موڑ پہ، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، کاروباری حوالے سے، صحت کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے، صبر کرنا. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ فرماتا ہے صبر کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ وہ برداشت کرے، صبر کرے. لیکن فرمایا جو کر لے وہ ہے خوش نصیب. اگر آپ نے زندگی کے اندر، تکالیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کرنا دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس لیے کہ صحابہ پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. دیکھیے ان کے ساتھ بھی یہ تکلیفیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ یہ پریشانی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کس طرح انہوں نے صبر کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے آتا ہے وہ سفر میں تھے اور سفر بھی بڑی تکلیف والا تھا، بہت پریشان تھے. اسی پریشانی کے اندر
ایک شخص گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا، اس نے آ کر بتایا عبداللہ دکھ کی بات ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، غالباً یہ فضل ان کے بھائی ہیں، بہت لاڈلے بھائی، پیارے بھائی، بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ سفر میں ہے، سفر کی تکلیف اور پریشانی، اور پھر کوئی خوشی کی اطلاع نہیں ملی، بھائی کی وفات کی اطلاع ملی، کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں پریشانی ہے، آزمائش ہے، دکھ پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو پھر کیا کرو؟ نماز کا اور صبر کا سہارا لو۔ یہ ہے طریقہ کار۔ غزوہ احد میں آپ دیکھیں، جس وقت غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو مدینہ والے اپنے اپنے خاندان کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے احد کے میدان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں حمنہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش، جو ہی آئی اور اس نے مجاہدین کو مدینے میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں اپنے بھائی کے حوالے سے، اپنے ماموں کے حوالے سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، کیا حال ہے، وہ کیسے؟ ان کو بتایا گیا تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔ اسی وقت کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ ولہ۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ دوبارہ اس شخص نے کہا آپ کے ماموں حمزہ بھی شہید ہو گئے، پھر بھی یہی کلمات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے۔ یہ صبر ہے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، صدمہ پہنچے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میں تو جب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، ایک تسلی کے لیے کہ میرا باپ بیٹا کس طرح لڑا اور کس طرح اللہ نے کو شہادت دی۔ نبی علیہ السلام کی زبانی وہ سننے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور حیران ہو گئے، اس لیے کہ جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، وہ تو عجیب کنڈیشن میں ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت میں صبر بہت کم ہوتا ہے، وہ تو اپنے دوپٹے کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور یہ سب سے لے کر پاؤں تک شریعت کے مطابق لباس شرعی انداز میں آئی، حتیٰ کہ صحابہ کو یہ کہنا پڑا جیتے تسألین عن ابن کے وانت متنقبۃ، ام خلاد حیرت کی بات ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تیری گفتگو میں بڑی تحمل مزاجی ہے، تیری چال میں تحمل مزاجی ہے، شریعت والے لباس میں تو ملبوس ہے، کمال کی بات ہے۔ ام خلاد نے ایک جملہ کہا تھا، میری تمام دینی بہنیں، میری تمام دینی بیٹیاں اس جملے پر غور کریں، سبق لیں۔ کیا کہا ان ارضا ابنی ولن ارضا حیائی، لوگوں میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، میری حیا تو مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ یہ ہے بات
میرا بیٹا جدا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ حیا بھی چلی جائے؟ حیا قائم ہے، حیا باقی ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ کس طرح ان کا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کو پہنچ چکی، غالباً 80-90 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی۔ اس کو بتایا گیا کہ حجاج نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ تیرے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری مخالفت کی ہے، میری فرمانبرداری نہیں کی، دیکھ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیے۔ حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، اور وہ وہی فوت ہو چکے تھے، سولی پہ لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ کے پاس پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کو دیکھ، تیرے بیٹے نے میری مخالفت کی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر بیت اللہ کی دوسری سائڈ پہ دروازہ نکال دیے، یہ کون ہوتا ہے؟ اتنی سی بات پر جذباتی آدمی تھا۔ حجاج بن یوسف کے اچھے کام بھی تھے، قرآن کریم کے حوالے سے اس کی اچھی خدمات بھی ہیں، لیکن چوٹی کا ظالم بھی تھا، چوٹی کا ظالم بھی تھا۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ناجائز اس نے قتل کیا اپنے جذباتی پن کی وجہ سے۔ اس نے بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہوئی۔ اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یزید کے بارے قطعی طور پر ٹھوس ثبوت کے ساتھ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا آیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کروایا، شہید کروایا، اس کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف جس کے بارے اتفاق ہے، لیکن آج تک کسی نے اس کے بارے اس طرح کے سخت کلمات نہیں کہے جو یزید کے بارے کہا جاتا ہے۔ یہ جذباتی جملے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تحمل مزاجی کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ حجاج بن یوسف کی اتنا ظلم تھا، اتنا زیادتی تھی کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے جب پوچھا گیا کہ حجاج بن یوسف کے بارے آپ بتائیں، تو انہوں نے ایک ہی جملے میں خلاصہ بتا دیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کی خدمات کو بھی ان کی سیرت میں دیکھا ہے، اس کی زیادتی کو بھی دیکھا ہے۔ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لہو حسنات فی بحر سیئات ہے، کہ حجاج بن یوسف کی نیکیاں بے پناہ تھیں، لیکن اس کے گناہوں کا ایک سمندر ہے، اس گناہوں کے سمندر میں اس کی نیکیاں غرق ہو گئی۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا کہ اسماء بنت ابی بکر سے کہو کیا ہے، اپنے بیٹے کا حجر لے گئے، تیرے بیٹے نے میری مخالفت کی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ لکڑی کے سہارے چلتے چلتے بات دیکھا بیٹے کو رسولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ اس وقت ایک ماں، اور وہ بھی بوڑھی ماں، اور جس کے لیے اولاد سہارا ہوتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں، ایک امید ہوتی ہے۔ اب 80-90 سال کی بوڑھی ماں جب اپنے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو دیکھے گی تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے جملے کیسے ہوں گے؟ لیکن قربان جائیں، قربان جائیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی لاش کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور اسی وقت اتنا تحمل مزاجی میں ہے، استقامت فی الدین ہے کہ حجاج بن یوسف کو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنا رہے ہیں، بیٹے کی لاش کو دیکھ رہے ہیں اور حجاج کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں، اور وہ حدیث جو امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ فرماتے ہیں حجاج میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ لی ہے، تو سن لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان فی ثقیف کذابا وکبیرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں ثقیف قبیلے کے اندر 2 آدمی پیدا ہوں گے،
ثقیف قبیلے کے اندر دو آدمی پیدا ہوں گے، ایک چوٹی کا کذاب ہوگا، ایک چوٹی کا کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور ایک چوٹی کا ظالم ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ان حدیث کو پڑھنے کے بعد کیا دل سے بات نہیں نکلے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اللہ کی وحی ہے؟ کوئی تجربے کی بنیاد پر، اپنے علمی مہارت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ فلاں قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہونے والا ہے، ایک ظالم پیدا ہونے والا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس کا عقل سے، تجربے سے، مہارت سے، علم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ بات بتانے والے کون ہیں؟ ناطق وحی محمد رسول اللہ۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام ناطق وحی ہیں، مجسمہ وحی ہیں، آپ کی زبان سے اللہ کی وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یہ محمد مصطفیٰ کی احادیث کی شکل میں۔ فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان فی ثقیف، آپ غور کریں اس عورت کی استقامت پر، 80-90 سال کی بڑھیا اپنی آنکھوں سے سولی پہ لٹکی ہوئی اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی ہے، اور اتنا تحمل مزاجی بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث حجاج کو سنا رہی۔ ان فی ثقیف کذابا ومبیرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ثقیف قبیلے میں ایک بہت بڑا کذاب پیدا ہوگا اور ایک بہت بڑا ظالم پیدا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، اما الکذاب فقد رأیناہ، اے حجاج ہم بہت بڑے کذاب کو تو دیکھ چکی تھی، تمہارے خاندان کا جو سب سے بڑا کذاب تھا اس کو تو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ وہ کون؟ مختار ثقفی، اسی قبیلے کا تھا مختار ثقفی، جس نے کہا تھا کہ جو فرشتہ محمد کے پاس آتا تھا اب وہ میرے پاس آتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بڑا کذاب کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ کذاب پیدا ہوگا، ظالم۔ اے حجاج کذاب کو تو ہم دیکھ چکے تھے لیکن ظالم کے انتظار میں تھے، آج پتہ چل گیا نبی علیہ السلام نے جو جس ظالم کا ذکر کیا تھا وہ تو ہے۔ بتانے کا مطلب یہ کتنا تحمل مزاجی، کتنا بردباری، کس قدر صبر ہے۔ اصل چیز یہی، اصل دیکھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے آتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک نے الزہد کے اندر نقل کیا ہے، ایک دن گھر تشریف لائے، بہت پریشان تھے، چہرے پر پریشانی تھی، وقت کے خلیفہ تھے، تو بیوی سمجھ گئی، فاطمہ اس کا نام تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی، سمجھ گئی کہ آج لگتا ہے کہ دفتر کے اندر کچھ مسائل اس طرح آئے ہوں گے تو جس کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ فوراً ہی اپنے کمرے میں بستر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں، اس کے بعد پھر بات ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اکیلے سو جاؤں، تھوڑا مجھے سکون مل جائے۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ میں نے بستر لگا دیا، وہ ایک کمرے میں سو گئے، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن ایک آیت کی بار بار تلاوت کی آواز آ رہی تھی، مانا قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو پڑھ رہے تھے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ چلو میں نے کہا جب تک جاگتے رہیں گے تلاوت ہوتے رہیں گے۔ اس آیت کی آواز آ رہی تھی، تلک الدار الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت ہم نے کن کے لیے بنائی ہے؟ جو لوگ زمین پر تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، فساد نہیں پھیلاتے، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ان کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ تکبر تصور ہی نہیں، نہ زبان میں تکبر، نہ لہجے میں تکبر، نہ بیٹھک میں تکبر، نہ چال میں تکبر۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے جنت نہیں، بس قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اتنا دیر تک پڑھتے رہے تو میں سمجھی کہ آج لگتا ہے کہ عمر سوئے گا نہیں۔ آج قرآن کریم کو ہی پڑھتے رہیں گے، اسی آیت کو دہراتے رہیں گے، آخر کار مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب آپ سو گئے ہیں، اس لیے کہ تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ میں ویسے کمرے میں گئی، میں دیکھ کر کیا حیرت میں پڑ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ قبلہ رخ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک منہ، اب ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا ہے، اور دنیا سے چلے گئے۔ روح بابا، کیسے ہی لوگ تھے، کیسے لوگ، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ لوگوں کو اطلاع پہنچاتی ہیں خلیفے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خلیفے کو ایسی موت دی ہے کہ قبلہ رخ بھی خود، اور ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اپنے آنکھوں پر، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیوی بھی کیسی، خاوند بھی کیسی۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ آج آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کو منا لو، اپنے معاملات کلیئر کر لو۔ آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ آپ کے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اس قدر مطمئن ہو جاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس قدر مطمئن ہو جاؤ، پرواہ نہ ہو رات کے اس حصے میں یا دل کے اس حصے میں فرشتہ آئے، روح قبض کرے اور آپ مطمئن ہو جائیں، اور اعلان آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اعلان آ رہا ہو، اعلان آ رہا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آخرت کے معاملات سے کریں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فانی جہان ہے، فانی جہان ہے۔ کسی وقت بھی یہ پیغام آ جائے گا، اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔